السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، فروری کی 12 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی سینیٹ میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی کے دوران پروسیکیوٹرز نے موقف اختیار کیا ہے کہ ٹرمپ کے خلاف واضح اور ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ انہوں نے 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر حملے کے لیے اپنے حامیوں کو اکسایا تھا۔ سینٹ میں جمعرات کو مسلسل تیسرے روز مواخذے کی کارروائی جاری رہی، جس کے دوران ایوان نمائندگان کی پروسیکیوشن ٹیم کے مرکزی رکن جیمی راسکن نے اپنے حتمی دلائل میں کہا کہ کانگریس کی عمارت میں 6 جنوری کو جو کچھ ہوا اس کے بارے میں ارکان کو منطقی انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق صدر ٹرمپ نے 6 جنوری کو کیپٹل ہل کی جانب مارچ کرنے کے لیے اپنے حامیوں کو اکسایا تھا، جس کے بعد ہجوم نے کانگریس کی عمارت پر حملہ کیا۔ راسکن نے کہا کہ کیپٹل ہل میں ہنگامہ آرائی کے وقت ٹرمپ نے 2 گھنٹے تک کچھ بھی نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں کیپٹل پولیس کے 1 افسر سمیت 5 افراد کی جانیں گئیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی جمہوریت کا یہ راسخ اصول ہے کہ کوئی شخص فساد برپا نہیں کر سکتا، لیکن ان کے بقول سابق صدر نے ہمیں دھوکہ دیا اور اپنے ملک کی حکومت کے خلاف حامیوں کو بغاوت پر اکسایا، اس لیے انہیں لازمی سزا ملنی چاہیے۔ راسکن سمیت ایوان نمائندگان کے 9 ڈیموکریٹس ارکان سابق صدر ٹرمپ کے خلاف سینٹ میں پیش کردہ مقدمے میں استغاثہ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سابق صدر ٹرمپ کے وکلاء کی ٹیم آج جمعے سے اپنے دلائل کا آغاز کر رہی ہے۔ ٹرمپ کے وکلاء ڈیموکریٹک رہنماؤں کے الزامات کو رد کرتے ہوئے دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ سابق صدر نے ہجوم کو ہنگامہ آرائی پر نہیں اکسایا تھا، بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ انتخابی نتائج بدلنے کے لیے اپنی لڑائی جاری رکھیں گے۔ میانمار میں فوجی حکومت کی جانب سے سخت پکڑ دھکڑ کے باوجود مظاہرے جاری ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے سویلین حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کرنے کے خلاف برما کے عوام کے احتجاج کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے جمہوری حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں کے خلاف تشدد ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ برما کے عوام کی آواز سنی جا رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صدر بائیڈن کے اس بیان کے بعد محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے مزید امکانی اقدامات کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ برما کے فوجی رہنماؤں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے جمہوری حقوق کے لیے پرامن جدوجہد کرنے والوں کے خلاف تشدد کو برداشت نہیں کریں گے۔ اقوام متحدہ اور دوسری تنظیموں نے مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انسانی حقوق کی اہم عالمی تنظیموں نے اپنی ان اپیلوں کو پھر دہرایا ہے کہ میانمار میں فوج سے منسلک کاروباروں کے ساتھ بین الاقوامی تعاون کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ جرنیلوں اور ان کے مفادات کو ہدف بنانے والی پابندیاں عائد کریں۔ صحافت کے عالمی ادارے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ میانمار میں فوج کی طرف سے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد میڈیا سینسرشپ، خطرات اور انٹرنیٹ پر پابندیوں کے باعث غیر یقینی صورتحال شدت اختیار کر گئی ہے اور میڈیا کی آزادی 10 سال پیچھے چلی گئی ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے میانمار کی فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آزادی صحافت کو یقینی بنائے اور صحافیوں کو آزادانہ کام کرنے کا ماحول فراہم کرے۔ افغانستان کے نائب صدر سرور دانش نے کہا ہے کہ دوحہ میں امن مذاکرات عارضی تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اس تعطل کی ذمہ داری طالبان پر عائد کی ہے۔ انہوں نے کابل میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طالبان قیدیوں کی رہائی کے 6 ماہ بعد بھی طالبان نے پرتشدد حملوں میں کمی نہیں کی ہے۔ سرور دانش نے افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام کے تصور کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ عبوری حکومت کے قیام سے حکومت کا موجودہ نظام تباہ ہو جائے گا۔ طالبان کی طرف سے اس بیان پر کوئی رد عمل فوری طور پر سامنے نہیں آیا ہے۔ ادھر افغان وزیر خارجہ حنیف اتمار کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اور امریکہ کی نئی انتظامیہ افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے ایک مشترکہ منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کے دفاتر نے
مشترکہ منصوبے کی تیاری کا کام شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکومت امریکی حکومت کی طرف سے دوحہ میں طے ہونے والے امریکہ طالبان سمجھوتے پر نظر ثانی کا خیر مقدم کرتی ہے۔ افغان وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت منصوبہ مکمل ہونے سے قبل افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گی۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی کمیشن اوناما کا کہنا ہے کہ اس کے ایک قافلے پر کابل جلال آباد ہائی وے پر حملہ کیا گیا ہے، جس میں 5 افغان محافظ ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں اوناما کا کہنا ہے کہ اس حملے میں کوئی امریکی اہلکار زخمی نہیں ہوا ہے اور قافلے میں شامل گاڑیوں کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ افغانستان اور شمالی وزیرستان سے ملحقہ جنوبی وزیرستان کے ایک پہاڑی علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں اور مبینہ عسکریت پسندوں کے درمیان جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب ہونے والی جھڑپ میں 4 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 8 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں اور 6 زخمی ہیں۔ سرکاری طور پر جاری کردہ بیان کے مطابق جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب عسکریت پسندوں نے راغزئی کے علاقے میں ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ حملے کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے جوابی کارروائی شروع کی۔ جھڑپ کافی دیر جاری رہی۔ تحریک طالبان پاکستان نے حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع باجوڑ کے سرحدی علاقوں میں جمعرات کے روز ہونے والے راکٹ حملوں کے نتیجے میں مقامی قبائل خوف و ہراس کا شکار ہیں اور کئی ایک گاؤں اور دیہاتوں میں لوگ گھروں تک محصور ہو چکے ہیں۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ حالات قابو میں ہیں اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہر قسم کے دہشت گردانہ حملوں کو ناکام بنانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ راکٹ حملوں میں ایک بچہ ہلاک اور 7 زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں 2 شدید زخمی پشاور جبکہ 3 باجوڑ کے ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال خار میں زیر علاج ہیں۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کے ذریعے کی جانے والی تجارت کے حجم میں ایک سال کے اندر 35% کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور اس کل حجم 96 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ تاہم یہ اب بھی ریٹیل مارکیٹ کے کل حجم کا محض 1% ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں بڑھاؤ کی بہت گنجائش موجود ہے، لیکن اس کے لیے انفراسٹرکچر کے ساتھ سستے اور بہتر رفتار کے انٹرنیٹ کی فراہمی بھی لازمی ہے۔ پاکستان کی حکومت نے ماضی میں ایک مذہبی جماعت سے کیے گئے معاہدے کو ایک مرتبہ پھر سے پارلیمنٹ میں لے کر جانے کی بات کی ہے، جس کے بعد سے تحریک لبیک پاکستان نے اپنے احتجاج کو مؤخر کر دیا ہے۔ مبصرین کی رائے میں ایسے معاہدوں سے حکومت کی ریاستی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، جس کا فائدہ دوسرے گروپوں کو بھی ہوگا اور عالمی سطح پر پاکستان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ نیا نہیں ہے۔ اس پر نہ صرف گمشدہ افراد کے خاندان کئی بار آواز اٹھا چکے ہیں، بلکہ اسے حکومتی سطح پر اہمیت دیتے ہوئے سن 2011 میں ایک کمیشن بھی قائم کیا گیا تھا جو اب تک کام کر رہا ہے۔ اس وقت اسلام آباد میں ایسے کئی خاندان پریس کلب کے باہر دھرنا دیے بیٹھے ہیں جو اپنے گھر کے افراد کی بازیابی چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 2 سالوں میں صرف 320 افراد بازیاب ہو سکے ہیں، جبکہ ہزاروں اب بھی لاپتہ ہیں۔ بھارت اور چین کے درمیان مشرقی لداخ میں 9 ماہ سے جاری رہنے والے سرحدی تنازع کو حل کرنے کے مقصد سے ہونے والے معاہدے کے تحت دونوں ملکوں کی فوجیں اپنی پوزیشنوں سے واپسی کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس عمل میں کئی ماہ لگ جائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس تنازع کے باقی رہنے سے دونوں ملکوں کا نقصان ہو رہا تھا اور ایک طرح سے ان پر اندرونی دباؤ بھی تھا، جس کی وجہ سے فوجی اور سفارتی سطح پر کیے جانے والے مذاکرات کی مدد سے اسے حل کیا گیا ہے۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان 9 مہینوں کے دوران بھارت کا زیادہ نقصان ہوا ہے اور سمجھوتے میں بھی اس کی کمزوری نظر آئی ہے۔ عالمی وزرائے خزانہ کا اجلاس آج ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کے جانے اور صدر بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے کے بعد G7 کے ممالک باہم فاصلے کم کرنے اور دنیا کی معیشت کو اس کی ابتر صورتحال سے نکالنے کا عہد کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ جینٹ ییلن فیڈرل ریزرو کی انچارج کی حیثیت سے کام کرنے کے حوالے سے عالمی سطح پر پالیسی سازوں کے لیے ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ وہ بھی گروپ آف 7 کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ
آن لائن گفتگو میں شریک ہوں گی۔ روسی حکومت نے امریکہ کی سرکاری تحویل میں چلنے والے میڈیا ادارے ریڈیو فری یورپ، ریڈیو لبرٹی، RFE/RL پر ملک کے فارن ایجنٹ قانون کی خلاف ورزی کے الزام میں جرمانہ عائد کیا ہے۔ روس کی میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے امریکی ادارے پر $1.5 کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ یونائیٹڈ اسٹیٹس ایجنسی فار گلوبل میڈیا USAGM کے تحت کام کرنے والے ادارے ریڈیو فری یورپ، ریڈیو لبرٹی کو روس نے سن 2017 میں غیر ملکی ایجنٹ قرار دیا تھا، جس سے چند لوگوں کے بقول اس ادارے کا روس میں کام کرنا مزید مشکل ہو گیا تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق روس نے حالیہ ہفتوں میں کئی بار اس ادارے پر جرمانہ عائد کیا ہے۔ RFE/RL کا کہنا ہے کہ وہ اس نئے جرمانے کے خلاف اپیل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ USAGM کے قائم مقام چیف ایگزیکٹو آفیسر کیلو چاو کا کہنا ہے کہ کرملن کے حالیہ اقدام کا واضح مقصد USAGM کے کام کرنے اور آزادی کے ساتھ خبریں دینے کی صلاحیتوں کو محدود کرنا ہے، جو قابل قبول نہیں ہے۔ امریکی کانگریس مین مائیکل میک کال نے RFE/RL کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کے روسی سروس سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوٹن حکومت آزادی اظہار پر پابندی عائد کر رہی ہے اور ریڈیو فری یورپ اور وائس آف امریکہ کی ماسکو میں کام کرنے کی صلاحیت کو پابند کر رہی ہے۔ کانگریس مین میک کال نے کہا کہ کانگریس میں اس پر ایک بھرپور مہم چلائی جائے گی، لیکن میری خواہش ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن براہ راست روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے اس بارے میں بات کریں اور اس اقدام کی مذمت کریں۔ چین کے نشریاتی ریگولیٹر کا کہنا ہے کہ اس نے BBC ورلڈ نیوز کی نشریات بقول اس کے مواد کی سنگین خلاف ورزیوں کی وجہ سے بند کر دی ہیں۔ چین کا یہ فیصلہ برطانیہ کے نشریاتی ریگولیٹر آفس آف کمیونیکیشنز کی جانب سے چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا لائسنس منسوخ کرنے کے ایک ہفتے کے بعد آیا ہے۔ دفتر نے کہا ہے کہ چینی کمیونسٹ پارٹی اس نیٹ ورک کی ادارتی پالیسی پر نظر رکھتی ہے، جو برطانوی قانون کی خلاف ورزی ہے، جس کے تحت سیاسی اداروں کو نشریات پر کنٹرول کی ممانعت ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز اپنے پیشرو کے ویکسینیشن پروگرام پر تنقید کی ہے اور امریکیوں پر زور دیا ہے کہ اب جب کہ وہ اسے ٹھیک کر رہے ہیں، وہ تحمل سے کام لیں۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ میں گفتگو کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ میرے پیشرو نے لاکھوں لوگوں کی ویکسینیشن کے ایک بہت بڑے چیلنج کی تیاری کے لیے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے۔ ہم سب کچھ ایک دم سے ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن ہم اسے ٹھیک کر لیں گے۔ بائیڈن نے یہ اعلان بھی کیا کہ امریکہ نے اتنی ویکسینز حاصل کر لی ہیں جو جولائی کے آخر تک 300 ملین سے 328 ملین امریکیوں کو لگانے کے لیے کافی ہوں گی۔ امریکی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق ویکسین کی 46 ملین ڈوزز لگائی جا چکی ہیں۔ جمعرات کی صبح متعدی امراض کے اعلیٰ ترین امریکی ماہر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے کہا ہے کہ اپریل تک امریکہ میں جو کوئی بھی کووڈ-19 ویکسین چاہتا ہے اسے ایک ڈوز مل سکے گی۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق امریکہ میں کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد 27 ملین سے زیادہ ہے اور اموات کی تعداد 4,70,000 سے زیادہ ہے، اور وہ ان دونوں اعتبار سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں۔ عالمی ادارے صحت WHO اور یونائیٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرن ایمرجنسی فنڈ نے کورونا ویکسین کی پیداوار میں اضافے اور مساوی تقسیم پر زور دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں بین الاقوامی تنظیموں نے ویکسین کی خطرناک حد تک غیر مساوی فراہمی کو بھی اجاگر کیا ہے۔ یوں تو پاکستان کی کرکٹ میں کئی ایسے وکٹ کیپر بیٹسمین گزرے ہیں جو گلوز اور بیٹ دونوں سے اپنی پرفارمنس کے سبب آج بھی یاد رکھے جاتے ہیں، لیکن موجودہ وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان نے جنوبی افریقہ کے خلاف گزشتہ روز لاہور میں جب T20 میچ میں سنچری بنائی تو ایک تاریخ ساز ریکارڈ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے تینوں فارمیٹس میں سنچری بنانے والے پاکستان کے پہلے اور نیوزی لینڈ کے وکٹ کیپر برینڈن میکلم کے بعد دنیا کے دوسرے وکٹ کیپر بن گئے ہیں۔
یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.